اس ویڈیو میں ہم لوگ فورٹ ولیم کالج کے قیام کب عمل میں آیا اور یہ کب بند ہوا، اور اس کے پہلے صدر شعبہ کون تھے، دوسرے کون، یا میر منشی کون تھے پہلے، اور اس کالج سے شائع ہونے والی پہلی کتاب کون سی تھی، اس کے حوالے سے ہم اہم سوال و جواب جو ہے ڈسکس کریں گے۔ پہلے فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے پروفیسر صدر جان گلکرسٹ 1800 سے 1804 تک رہے۔ فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے میں نے پہلے اسی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے، اس میں اہم سوال و جواب ہیں۔ اس میں ہم اس کے مصنفین، فورٹ ولیم کالج سے جڑے ہوئے مصنفین اور اس کے قیام اور بند ہونے کے بارے میں بات کریں گے، اور پہلے پروفیسر اور میر منشی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کالج کے پہلے پروفیسر جان گلکرسٹ ہیں، 1800 سے 1804 تک اس پہ فائز رہے۔ دوسرے شعبہ ہندوستانی کا دوسرا پروفیسر کیپٹن جیمز موئٹ تھے۔ کیپٹن جیمز موئٹ کے بعد ان کی جگہ پر ولیم ہنٹر فروری 1808 کو شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ پہلے جو ہے پروفیسر و صدر جان گلکرسٹ تھے۔ جان گلکرسٹ کا نام فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے بہت ہی اہم نام ہے۔ اور دوسرے جو شعبہ کے جو دوسرے پروفیسر تھے وہ کیپٹن جیمز موئٹ تھے، اور ان کی جگہ پر تیسرے جو بنے ہیں وہ ہیں ولیم ہنٹر، جو فروری 1808 کو شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ کیپٹن جان ولیم ٹیلر کا تقرر شعبہ ہندوستانی میں صدر پروفیسر کی حیثیت سے 23 فروری 1808 کو تقرر ہوا اور مئی 1823 تک عہدے پر رہے۔ سب سے پہلے جان گلکرسٹ تھے، دوسرے پہ کیپٹن جیمز موئٹ، اور پھر تیسرے پروفیسر ولیم ہنٹر، اور پھر چوتھے پروفیسر جو ہیں وہ ولیم ٹیلر ہیں، جو 1808 میں ان کا تقرر ہوا اور مئی 1823 تک عہدے پر فائز رہے۔ پھر توماس روبک اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے میر منشی کون تھے، تو میر بہادر علی حسینی اس کالج کے پہلے میر منشی مقرر ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج میں میر کی کلیات 1811 میں میر حسن کی جو ہے کلیات 1811 میں شائع ہوئی، اور میر حسن کی مثنوی زہر البیان 1802 میں شائع ہوئی، اور دیوان سوز 1810 میں شائع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج سے میر کی کلیات ان کے انتقال کے 1 سال کے بعد 1811 میں شائع ہوئی، اور پھر میر حسن کی مثنوی جو کہ 1786 میں مکمل ہوئی تھی، اس کا سن تصنیف ہے 1786 جو کہ 1802 میں شائع ہو رہی ہے فورٹ ولیم کالج سے، اور دیوان سوز جو ہے وہ 1810 میں شائع ہوئی۔ میر شیر علی افسوس کی کتاب باغ اردو، جو گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پروفیسر کون تھے شعبہ ہندوستانی کے، تو جان گلکرسٹ تھے۔ پہلے میر منشی کون تھے، تو میر بہادر علی حسینی۔ اور فورٹ ولیم کالج کی پہلی جو شائع ہونے والی مطبوعہ کتاب کون سی ہے، تو وہ باغ اردو ہے، میر شیر علی افسوس کی، جو کہ گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے۔ کالج سے وابستہ مصنفین، سب سے پہلے ہم جان گلکرسٹ کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ بہت ہی اہم ہے اس کالج کے حوالے سے۔ گلکرسٹ کا پورا نام جان پارتھوک گلکرسٹ تھا۔ پیدائش اور وفات ان کی 1759 میں پیدا ہوئے، 1841 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے 1759 میں، اور 1841 میں ان کا انتقال ہوا۔ گلکرسٹ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، اسکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا۔ گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ گلکرسٹ نے رومن رسم الخط میں بھی ایسی تبدیلیاں کی تھیں جن سے اردو ہندی کی مخصوص آوازیں واضح کی جا سکتی تھیں۔ گلکرسٹ نے رومن رسم الخط میں بھی ایسی تبدیلیاں کی تھیں جن سے اردو ہندی کی مخصوص آوازیں واضح کی جا سکتی تھیں۔ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا، وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا، وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔
جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا۔ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا۔ گلکرسٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان بنی۔ گلکرسٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اسی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان بنی۔ ہندوستان میں قیام کے دوران 1782 عیسوی سے 1804 عیسوی تک گلکرسٹ نے ہندوستانی یعنی اردو زبان سے متعلق 17 کتابیں لکھی تھیں۔ گلکرسٹ نے ہندوستانی زبان میں 17 کتابیں لکھیں۔ جان گلکرسٹ کے بعد شیر علی افسوس کا نام آتا ہے، جو کہ اہم مصنف ہیں۔ شیر علی افسوس کی پیدائش 1747 عیسوی میں ہوتی ہے اور انتقال 1809 عیسوی میں۔ یہ دوسرے میر منشی 1804 عیسوی میں بنائے گئے تھے۔ پہلے میر منشی جو تھے وہ بہادر علی حسینی تھے، دوسرے میر منشی جو ہیں وہ میر شیر علی افسوس ہیں۔ میر شیر علی افسوس کا کالج کے شعبہ ہندوستانی میں اصطلاح اور نظر ثانی کے کام پر مامور تھے۔ ان کا کام جو تھا وہ کتابوں کی جو اشاعت ہوتی تھی اس سے پہلے وہ کتابوں کی پر نظر ثانی کرتے تھے۔ افسوس نے مثنوی سحر البیان کو اپنے دیباچے کے ساتھ مرتب کیا اور کلیات سودا کی تصحیح بھی کی تھی انہوں نے۔ میر شیر علی افسوس کی تصانیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی تصانیف ہے باغ اردو، آرائش محفل، کلیات افسوس۔ کلیات افسوس فورٹ ولیم کالج سے تعلق نہیں رکھتی۔ باغ اردو اور آرائش محفل جو ہے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے لیے اور وہیں سے شائع بھی ہوئی تھی۔ باغ اردو جو ہے وہ شیخ سعدی کی تصنیف گلستان کا اردو ترجمہ ہے۔ باغ اردو شیخ سعدی کی تصنیف گلستان کا اردو ترجمہ ہے۔ باغ اردو جو ہے افسوس نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا اور یہ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ آرائش محفل سبحان رائے کی تاریخ خلاصۃ التواریخ کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی تھی۔ اگلے مصنف ہیں حیدر بخش حیدری۔ حیدر بخش حیدری جو ہے شاہجہاں آباد کے رہنے والے تھے۔ گلکرسٹ نے حیدری کو 1801 عیسوی میں 40 روپے ماہوار پر بحیثیت منشی ملازم رکھا تھا۔ حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف و مترجم ہیں۔ ان کی تصانیف قصہ مہرماہ یہ اردو نثر میں ان کا پہلا کام ہے، اسے انہوں نے گلکرسٹ کو پیش کیا تھا۔ قصہ لیلا مجنوں 1801 عیسوی میں لکھا تھا انہوں نے۔ طوطا کہانی گارسا دتاسی نے لکھا ہے کہ طوطا کہانی کا بنیادی قصہ سنسکرت کی تالیف شک ستی سے ماخوذ ہے۔ آرائش محفل 1801 عیسوی میں فارسی قصہ حاتم طائی سے ماخوذ ہے۔ یہ سوال غالباً کچھ سال پہلے آیا بھی تھا کہ آرائش محفل جو ہے حیدر بخش حیدری کی اس کا اصل ماخذ کیا ہے، تو وہ فارسی قصہ حاتم طائی کا اس کا اصل ماخذ ہے۔ گلدستہ حیدری یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ مختصر کہانیاں گلشن ہند جو ہے وہ شعرائے اردو کا تذکرہ ہے جسے عبادت بریلوی نے مرتب کر کے 1968 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ گلشن ہند حیدر بخش حیدری نے تصنیف کیا ہے، جو شعرائے اردو کا تذکرہ اسے عبادت بریلوی نے مرتب کر کے 1968 عیسوی میں شائع کیا۔ جامع القوانین گلزار دانش، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گل مغفرت یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ اور خلاصہ ہے۔ دیوان حیدری۔ نہال چند لاہوری شاہجہاں آباد میں پیدا ہوئے تھے اور پھر لاہور میں جا بسے۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر بقاؤلی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو مذہب عشق کے نام سے اردو نثر میں لکھا تھا۔ نہال چند لاہوری کسی عہدے پر فائز نہیں تھے۔ میر بہادر علی اگلے مصنف ہیں میر بہادر علی حسینی۔ پہلے میر منشی کی حیثیت سے 200 روپے ماہوار پر 1801 عیسوی میں کالج سے وابستہ ہوئے تھے۔ 1804 عیسوی میں اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس کے بعد میر بہادر علی حسینی کے بعد میر شیر علی افسوس دوسرے میر منشی مقرر ہوئے تھے 1804 عیسوی میں۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں 4 کتابیں ترجمہ و تالیف کی تھیں۔ پہلی کتاب ہے ان کی نثر بے نظیر، اس میں حسینی نے مثنوی سحر البیان کے قصے کو نثر کیا۔
دوسری کتاب ہے ان کی اخلاق ہندی، تیسری ہے نقلیات ہندی، اور چوتھی کتاب ہے ان کی تاریخ آشام۔